چلے جی، السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، اور میرے ساتھ آج سے ایک ہیوی پینل ہے. لاہور میں نئے سال کی آپ سب کو مبارکباد کہ 2022 کا آج پہلا دن ہے، اور پہلا دن جو ہے وہ لاہور سے ہم شروع کر رہے ہیں. آج بہت سارے موضوعات ہیں. ایک طرف تو بشیر میمن جو DG FIA تھے، ان کو بھی FIA نے ایک نوٹس جاری کر دیا ہے، اس کی بھی ایک کہانی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے مسز رینا عیسیٰ نے اب ایک مرتبہ پھر خط لکھا ہے، اور اس میں کہا ہے کہ ان کو مسلسل ان کو اور ان کے خاندان کو ہراساں کرنے کی جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں، اور مسلسل انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے. اور یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے کراچی کے اندر، جب جسٹس قاضی فائز وہاں پر مقدمات کی سماعت کر رہے تھے، اور مسز رینا عیسیٰ جو ہیں وہ اپنے گھر کی، جو کہ ان کو موروثی ملا ہے DHA میں، وہاں پر جو ہے وہ اس کی گھر کی جھاڑ پونچھ اور رنگ روغن اور قلی وغیرہ جو ہے وہ کر رہی تھی. اس دوران میں جو ہے وہ وہاں پر دو لوگ آئے جنہوں نے پہلے اپنی شناخت جو ہے وہ MI کے ذریعے کروائی، پھر اس کے بعد دو اور لوگ آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو وزارت داخلہ کے افسران ظاہر کیا. یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. اور پھر اس خط لکھا ہے وزارت دفاع کو، وزارت داخلہ کو، اور ہوم سیکٹری سندھ کو لکھا ہے، اور IG سندھ کو لکھا ہے کہ اس معاملے کی انکوائری جو ہے وہ کی جائے. جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور خبر بھی جو کہ سعید چودھری صاحب نے بریک کی ہے. عائشہ ملک جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی جج ہیں، ان کی ایک مرتبہ پھر ایلیویشن، باوجود اس کے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے ان کا نام 2-2 کی جو 4-4 سے جو ہے وہ ٹائی ہو گیا تھا اور ریجیکٹ ہو گیا تھا. لیکن اس پر بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سیٹ جوڑ کر بیٹھی ہیں. سپریم کورٹ بار نے اپنی پریس ریلیز جاری کر دی ہے، جبکہ 3 کو یعنی کہ منڈے والے دن پاکستان بار کونسل نے بھی تمام عہدیداروں کی میٹنگ بلا لی ہے. تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے. تو میرے ساتھ پہلے تو سعید چودھری صاحب آپ نے خبر دی کہ جناب جسٹس عائشہ ملک جو ہے ان کا نام گو تھرو ہو جائے، اس حوالے سے اہم شخصیت کی ملاقات ہوئی. کس سے ملاقات ہوئی ذرا یہ تو بتائیں. یار جو پچھلا جوڈیشل کمیشن تھا اس میں دوست محمد خان صاحب جسٹس جو ہیں وہ ریٹائرڈ جج کے طور پہ اس میں تھے. انہوں نے عائشہ ملک کی مخالفت کی تھی، اس لیے 4-4 ٹائی ہو گیا تھا نا. قاضی صاحب تو امریکہ تھے اور وہ انہوں نے نہیں حصہ لیا تھا اس پروسیڈنگ میں. تو اب پھر اس کے بعد وہ ان کی ظاہر ہے وہ 4 سال پورے ہو گئے، تو ان کی جگہ سرمد جلال عثمانی صاحب کیپٹن ریٹائرڈ، شریف آدمی ہیں، شکاری ہیں. آپ کو پتہ ہے شکار کے بڑے شکار، فوج میں کیپٹن رہے ہیں. ہاں لیکن وہ بڑے ہی موومنٹ کے اندر بڑے ایکٹیو رہے، وہ بڑے ایکٹیو رہے ہیں. PCO کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا انہوں نے. پیشکش جج بھی کیپٹن تو بس جج یار. اچھا نہیں میں ویسے بات کر رہا ہوں وکالت یار، جیسے نوید رسول مرزا وغیرہ اور فاروق آدم وغیرہ اس ٹائپ. یار سمجھا کرنا یار، کوئی ضرورت ہے وکیل بن جائیں گے، وہ بھی تو LLB کر رہے ہیں نا، صحافی کے بعد وکیل بن جائیں گے. تو یہ انہوں نے کوئی تھا نہیں. تو اب شنید یہ ہے کہ 4-4 میں ٹائی ہو رہا ہے. سرمد جلال عثمانی صاحب جدھر ووٹ ڈالیں گے یا جس طرف ان کا جھکاؤ ہوگا، وہ جو خیال ہے یا تجویز ہے وہ پرویل کرے گی. تو سرمد جلال عثمانی صاحب کی اپنی ایک ساکھ ہے، ان کی عزت ہے، انہیں اپنی عزت کا خیال بھی ہے، عدلیہ کی عزت کا بھی خیال ہے. وکلا جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں، 4تھے نمبر کی جج ہیں جن کو لے کے جا رہے ہیں. اور بطور وکیل بھی اگر آپ کہیں گے تو وہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی. جب دوبارہ آپ آئیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا تھوڑا سا. سرمد جلال عثمانی صاحب کے بارے میں پہلے تو خیال تھا کہ گلزار صاحب نے اور عمرتا بندیال صاحب نے ان کو اس لیے ڈالا کہ یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، اور پہلی میٹنگ میں تو پکا ہی ساتھ دینا ہوتا ہے، عام طور پہ خیال یہی ہے. لیکن اب وہ خبریں کچھ ایسی نکلیں، سرمد جلال عثمانی صاحب کہتے ہیں میں تو اپنی مرضی کرنی ہے. ظاہر ہے انڈیپینڈنٹ ہے نا، انڈیپینڈنٹ آدمی ہے. اور پھر وکلا، اور پھر ان کا اپنا ایک، یہ جب وہ سپریم کورٹ میں تھے تو انہوں نے طے کیا تھا لائن نہیں توڑنی ہے، لائن میں رہنا ہے. تو میرٹ سیٹ کے اس میں یہ ہوا تھا کہ جب یہ ججز کو 102 والا 31 جولائی والی ججمنٹ آئی، اس میں اس کی وجہ سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج تھے اور بینچ کا حصہ تھے، پھر اس کی وجہ سے جو ہے ان کو پھر واپس جانا پڑا تھا سندھ. بالکل. تو اب پھر جناب ان کو کوئی ظاہر ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، عائشہ ملک کیا دیکھ رہے ہیں اس میں اور کیوں لے جانا چاہ رہے ہیں اوپر. تو اب انہوں نے جو آپ کے اٹارنی جنرل آپ کے دوست ہیں ان کو بھیجا ہے. کل رات کوئی 8 بجے کے بعد وہ گئے ہیں ان کے پاس اور ترلا شرلا مارا ہے کہ کہاں ملاقات ہوئی، کہاں
घर सरमद जिलाल उस्मानी साहब के घर, कराची में मुलाकात हुई है, उनके घर गए, तशरीफ़ ले गए और वहाँ वो रहे काफ़ी देर, और मामला यही था आयशा मल्ला की। अब कहने को तो जो मर्जी कहने, मैं मुबारकबाद देने गया था, ये करने गया, वो गया था, लेकिन मेरी आपके सोर्सेज ये कहते हैं। वैसे अटॉर्नी जनरल जो है वो इस हुकूमत में जो बड़े थोड़े से हैं ना, वो कीन करने पढ़े लिखे और वो सेंसिबल या। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जस्टिस आयशा मलिक का जो मामला आया ना, वो उसका बैकड्रॉप आया जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की जब अपॉइंटमेंट हुई ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं ये भी जूनियर जज थे, 5वें नंबर पे थे, तो वो प्रेशर एक बहुत ज़्यादा था। तो फिर ये आइडिया भी जनाब खालिद जावेद खान साहब का था कि जस्टिस आयशा मलिक जो हैं उनको लाया जाए, एक पहली खातून होंगी औरत कार्ड, और बड़ी उन्होंने औरत कार्ड खेला था। ये इनका आइडिया नहीं था, आइडिया तो साकम आपको जो खातून है ना, ये अजमत सईद साहब की चहेती हैं असल में। अजमत सईद साहब का, लेकिन ये जस्टिस काजी फाइसा की एसोसिएट भी नहीं है, एसोसिएट रही, लेकिन वो बतौर वकील नहीं रही हैं। इन्होंने तो लाहौर में आके, सुन ले, इन्होंने तो लाहौर में आकर इन्होंने ला किया है। 10-12 साल इनकी वो थी उस वक्त प्रैक्टिस, जब ये हाई कोर्ट की जज बन गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस ने शाकरुल्लाह जान साहब की जब कमेटी थी, एनरोलमेंट कमेटी, जो हेड थे, उन्होंने दिया था जज बनने से, जब ये हाई कोर्ट की जज बने उससे 2 हफ्ते पहले, और लाइन तोड़ के आउट ऑफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद का जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद का जो लेटर है उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ, उन्होंने क्या बताया ना कि बतौर वकील इनकी कितनी रिपोर्टेड जजमेंट है। यही मैं अर्ज करने लगूँ, इनकी एक ही केस में है, रिपोर्टेड नहीं है, वो पता नहीं किंग्स टायर वर्सेस यूनियन बैंक, उसमें पेश होता मैंने देखा इनको हाई कोर्ट में। उसके अलावा मैंने कभी किसी केस में पेश होते नहीं देखा इनको। इनकी प्रैक्टिस थी नहीं। अजमत सईद साहब ने, एजाज चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस थे, उनको सिफारिश की कि इनको ले लें। उन्होंने कहा जी इसके केस लाएं, केस कोई भी नहीं निकला, रिपोर्टेड केस जजमेंट निकली नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो इन्होंने लेटर भेजे तीनों जजों को, जो सीनियर हैं, अमीर भट्टी साहब चीफ जस्टिस और शहजाद अहमद गेबा साहब, और तीसरे हैं शजात अली खान साहब, कि उनको हाँ उनको इन्होंने कहा जनाब आप अपने वो भेजें कितने केस आपने रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं जो बतौर जज और कितनी बतौर वकील। फिर वहाँ उनको किसी ने बताया कि खतून थे रिपोर्टेड जजमेंट सही नहीं बतौर वकील। इन्होंने कहा वो खाना काट दें। ये हो रहा है भाई, ये हो रहा है। अच्छा, इमदाद सोमरो साहब, बशीर मेमन साहब जो हैं, अच्छा अब ये जो है ना, जहाँ आपने की बात की थी ना कि काजी फाइसा साहब क्या करेंगे, मेरा ख्याल है कि शायद एक मरतबा फिर वो रिस्टेंड करें कि जनाब अंदर की खबर ये है कि जनाब अटार्नी जनरल, वजीर कानून उमरता बंदियाल साहब और गुलजार साहब ये एक तरफ होंगे, बाकी 4 एक तरफ होंगे, और सरमद जिलाल उस्मानी साहब कास्टिंग वोट कहते हैं उसको, वो उनका होगा। अच्छा, पक्की खबर है ये। अच्छा, यानी एक बार बहरहाल एक दफा फिर नाम मुस्तरद हो जाएगा। काजी साहब की एसोसिएट उस तरह नहीं रही, जिस फर्म में वो काम करते बतौर वकील नहीं थी। ये आपको पता है अकाउंट में वो क्या डिग्रियाँ पी बड़ी आला किस्म की, वो काम था उनका। अच्छा। यार ये है पाकिस्तान ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ला तो उन्होंने लाहौर आके किया है ना, अपने शोहर के कॉलेज से। ਦੱਸੋ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। भी कितना हुआ है ना, चौधरी साहब का भी लॉ हुआ है। तो अब अगर होते तो आज हम बहस कर रहे होते कि चौधरी साहब ने ਪਹਿਲੇ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਨ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਸਨ। अगर जे आयशा मलिक जज हो सकती है यार, तो सही चौधरी नक वकदा नहीं। देखे ना, मेरी बात सुने, वो तो ठीक है, अब हो गई उनकी बड़ी अच्छी जजमेंट्स हैं, जज बनने के बाद उनकी बड़ी अच्छी जजमेंट्स हैं। 3 जजमेंट्स उनके ऐसे दे दें, आप बता दें, जिसमें उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ या हुकूमत को टफ टाइम दिया हो, ये मुझे बता दें। वो जो एक बड़ी मशहूर है उनकी कि दोशीज़गी का टेस्ट ना किया जाए, वो कहने से हाँ उसको मैं वो लफ्ज़ों उस तरफ जाने नहीं चाह रहा था उन अल्फाज में। वो भाई साहब उसके बाद लेजिस्लेशन भी हो गई है कि वो ख़त्म कर दी। उनकी जजमेंट नहीं है वो। अच्छा,
वो ऑर्डर विड्रा किया हुआ है हुकूमत नहीं, ने। लेकिन वो This आपको one पता है नहीं- कि वो जो इत्तेफाक शुगर मिल और स्टील मिल और हाँ, वो वो एक- शुगर मिल का वो एक judgment। उखाड़ के वो जजमेंट वो बड़ी अच्छी एक आध जजमेंट बस तो आई गई ना, नहीं, मसला वो तो ये ਤਿੰਨ नहीं ਗਿਆ है ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗਿਆ तीन मैंने तीन ਐਂ ਨਾ कहा। ਕਰੋ नहीं हुन मैं हाई कोर्ट करदा नहीं करदा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, टू फिंगर वाली जो आप कह रहे हैं उसको मैंने मार दिया काटा, पीछे रहेगी एक, हाँ। आपने जो बताई है, बाकी दो और बता दें। मेरा ख्याल है आयशा मलिक साहब अच्छा उधर से आ जाए ना, हम आ जाते हैं सिंध की नहीं जी ਦੋ ਵੱਡੇ ਕੋਰਟ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਇਸ਼ਾ ਮਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਪਹਿਲੇ मैं तो चोई साहब तो शिगिर्द नहीं भी देखें खातून जज आ जाएंगी, पहली हिस्ट्री में होंगे सुप्रीम कोर्ट की जज, फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बन सकेंगी। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3-4 औरतें खवातीन जज हैं यार। ये अटॉर्नी जनरल का आइडिया था, मैं ये बताऊं, अटॉर्नी जनरल का आइडिया नहीं था, वो मैंने बताया किन लोगों का आइडिया था, 4 बंदों का ग्रुप था। साकिब निसार साहब का, साकिब निसार साहब ने खुद एक तकरीर में फरमाया कि हमें खातून को जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाह रहे हैं। उस वक्त बलोचिस्तान पूरा फाइल किसी और के नाम निकलना है, छोड़ दें। उस वक्त बलोचिस्तान हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो खातून थी, मेरा ख्याल था वो जाएंगी, हाँ सफदर, मिसेस सफदर वो जाएंगी, लेकिन लेकिन वो उनका ख्याल तो कहीं और था। उनको चीफ रिटायर जस्टिस सिंध अपना चीफ जस्टिस सिंध वाले टाइम पर जब ये मामला बना था तनाज़ा, तो उस वक्त जो अटॉर्नी जनरल साहब ने खुद ख़त लिखा था, उसमें उन्होंने यही लिखा था कि मेरी तजवीज़ थी कि एक खातून जज जो आए, इसलिए मैंने आयशा मलिक साहिबा का नाम लिया था। लेकिन सवाल ये नहीं है, नहीं, जब रौला पड़ गया था ना, उस वक्त उन्होंने 12 को ये खत लिखा था, 12 को लिखा था, जनाब जान दो इस तरह, जैसे अब वो कोशिश करते फिर रहे हैं वैसे ही कोशिश की थी, लेकिन किसके कहने पे? फरोग नसीम के कहने पे, गुलजार साहब के कहने पे। आयशा मलिक बहुत हो गई वो, अब 6 को उनकी मीटिंग है, बार भी अपना उन्होंने भी कहा कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को रखें जी, ये जो है इस तरह लाइन ना तोड़ी जाए। इमदाद सोमरो साहब उधर पहले जाओ इधर, हाँ बशीर मेमन साहब को किस बात की सज़ा? FIA ने नोटिस भेज दिया उनको कि फ़लाँ जो है बंदा आया, इतनी दफ़ा गया, उतनी दफ़ा गया, ये हुआ वो फलाना हुआ। ये क्या कहानी बन रही है? हमारा तो है वो कि शायद FIA अरेस्ट करने के चक्कर में अपने साबिक DG FIA को। जी हाँ, वो तो उन्होंने आज मेरा ख्याल ज़मानत भी करवाई है, और वो पेश होंगे आज के लिए, यानी आज क्या था दिन, आज तो हफ्ता है ना, हफ्ता उनको तलब किया हुआ था 1 जनवरी 1 जनवरी, तो उनको तलब किया हुआ था। उन्होंने बाद में फिर वो दौड़े गए कि कहीं अपनी FIA में गिरफ्तार ना हो जाऊं, ऊपर से अपने ही सनाउल्लाह अब्बासी साहब उनके DG FIA, एक ही उनका थोड़ा सा मेरा ख्याल है जूनियर भी है उनसे। तो जो मेरी इतलात हैं, उनको इमरान खान साहब को उन्होंने इनकार किया था बहुत से इशूज़ पे, ख्वाजा आसिफ वाले इशू पे, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, काजी फायज़ साहब के इशू पे कि गिरफ्तार करें इनको। ये वो शहजाद अकबर ने कहा था उनको, जो वो तो खुद ही ऑन रिकॉर्ड है उस पर। तो आज़म ने किया सी ना कि आप वो करें बात, ये आप बड़े तगड़े अफसर हैं, आप अच्छा सा केस बनाए, और समझ में तो केस काहदे ते बनाना, किहदे ते बनाना? वो अंदर जाके शहजाद अकबर कहंदा वो काजी फैज़ साहब फड़ लो, वो कहंदा यार दिमाग ठीक है ਤੁਹਾਡਾ, मतलब ये इस तरह वो है जो ऑन रिकॉर्ड है। और मरियम नवाज के खिलाफ की करो जी मुकदमा दहशतगर्दी का, कि उसने वो जो टेप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। तो अच्छा, उनका कारोबार सारा चौपट कर दिया, उनका बिजनेस भी था, एक फैमिली बिजनेस था, वो सारा उनका कोई घीशी बनाते हैं कुछ इस तरह की उनकी मिल चिल है, वो हाँ फैक्ट्रियाँ हैं वो, और वो सर्विस में आने से पहले पहले कारोबार का कारोबार बाप दादा मेमन है यार। मेमन मतलब क्या, मतलब मेमन बड़े, मैं वही कह रहा हूँ ना, मेमन है वो भाई। तो क्या आपको भू क्या आ रही है इसके पीछे? इंतकाम सर, इंतकाम 2 चीज़ें हैं, एक वो जो अपना जिस तरह परसू किया जा रहा है, अपना वो अपने इंट्रो में बताया ना सरीना ईसा साहिबा को, इस तरह इनको भी परसू किया जा रहा है। अब ये किसी पॉलिटिकल उसमें नहीं है, लेकिन इनको ज़ाहिर धकेला जाएगा। मेमन साहब को अभी तक तो खामोश अपना काम कर रहे थे। सनाउल्लाह अब्बासी साहब की हमने बात की है, वो सुना है कि रफ़ी के गाने गाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, ऐसे ही है? तो यार वो छोड़ दे, वो बहुत पर्सनल हो जाता है। रफ़ी के गाने लता मंगेशकर की आवाज़ में वो कैसे गा सकते हैं? वो गाते हैं, लगता है कि लता गा रही है, अच्छा, लेकिन गा रफ़ी रहे होते हैं वो। यार ये तो DG FIA है जी, सुना है DG FIA है, साइबर क्राइम में आ जाएगा क्या आपने एक सरकारी अफसर को? उस वक्त वो पुलिस में थे। वो पुलिस में थे, लेकिन पुलिस में भी IGKP के थे। नहीं यार, गाना तो और भी लोग बहुत गाते हैं। अभी हमजा शहबाज ने गाया था, मरियम ने गाया था, उनके बेटे ने गाया, जुनैद सफदर ने गाया था, शहबाज ईसा गांधे ने, और बेगम कुलसूम नवाज साहबा ने अपने छोटे बेटे के बारे में कहा था कि ये इसकी आवाज़ भी अपने बाप की तरह बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। छोटे बेटे कौन? हसन नवाज। अच्छा यार, वो जो मदनी का लतीफ़ा जो शेयर हुआ था
کہ کتنے گھرانے لاہور میں ایک اور گھرانہ بھی آ گیا ہے. رضی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا. آج کیپٹن صفدر کو بھی ہم نے سوال کیا ہے نا کہ ہم نے کہا کہ جی آپ نے گانا کیوں نہیں سنایا تھا, تو کہنے لگے یار میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان کا مزہ خراب ہو جائے. اچھا, تو یہ انٹیمیڈیشن ایک مرتبہ پھر ایک ڈی جی ایف آئی اے کو اس طرح سے ہراساں کرنا, آپ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی انتقام ہے. یہ تو ہو گیا انتقام, لیکن آپ کے خیال میں چوہی صاحب, عمران شفقت سے میرا سوال ہے کہ یہ جو مسز سرینا عیسیٰ کا خط ہے کہ کچھ لوگوں نے آ کے پہلے کہا کہ ہم ایم آئی کے ہیں, پھر اس کے بعد 2 وزارت داخلہ کے آئے, اور یہ انٹیمیڈیشن کا سلسلہ جاری ہے. وہ جب باقی بھی پھر انہوں نے اے آر یو کی بھی کہانی اور وہ ساری پھر اس کے ساتھ ٹیگ کی کہ بھئی یہ مسلسل جاری ہے, تو آپ کو اس کے پیچھے کیا لگتا ہے؟ دیکھو ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਮਕਾਨ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਤੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ. صرف ثاقب نثار وہ چیف جسٹس نہیں ہیں جنہوں نے گلگت بلتستان کا دورہ کیا ہے, کسی اور نے بھی کیا ہے. اور صرف قاضی فائز عیسیٰ کی کوئی جائیداد فلیٹ کوئی جو ہے وہ لندن میں نہیں ہے, کسی اور کا بھی ہے. اب آپ سابق چیف جسٹس کا نام مت لیجیے میں گا. موجودہ دی گل کر رہا ہوں, زیادہ کسی آنے والے دی گل کر رہا ہوں. ہاں جی, ہاں ٹھیک, موجودہ رہن دو, موجودہ تو پڑھ لے گا نا. کوئی آنے والے, میں آن والے دی گل کر رہا تو پتا کرو تسی کہ گلگت بلتستان دا دورہ وہ V8s کالیاں گڈیاں تے شاں پامپاں تے اگے پیچھے جناب گلگت دا دورہ پچھلے سال گرمیاں چ کنے کیتا. اچھا کسی اور نے بھی کیا جی کیتا ہے نا, میں کہا ثاقب نثار کلا نہیں ہے ہیں جی. اور لندن دے وچ این اس وقت جدو قاضی فائز عیسیٰ دے کولوں پوچھا جا رہا سی کہ منی ٹریل دیو, تو این ان دنوں میں کون تھا جن نے لندن چ فلیٹ خریدیا سی؟ امداد نو پتا ہے. سر گل سنو جڑا اے جڑا ہے نا نہیں دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ گل سنو نہیں, لندن میں فلیٹ خریدنا کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ کی پیسے جائز ہیں اور آپ یار پوچھ لو نا, نہیں آپ لینڈ لارڈ بھی ہیں, آپ کے اتنی ایکڑوں اراضی ہے. اچھا لینڈ لارڈ نہیں ہے, پوچھ تو سکتے ہیں. بات یہ ہے شاہ جی, آنے والا کوئی سر وہ گلگت بلتستان گئے, خود گئے اپنی مرضی سے. آپ نے بھی جانا ہے یار, دیکھیں آپ نے جانا ہے. نہیں دیکھیں نا کہ کچھ کے تو بیٹے بھی وہاں پڑھتے رہے نا, بڑی بھاری فیسیں جاتی رہی ہیں. بہت فیصد. اچھا اچھا چل نہیں یار, یہ اچھی چیز ہوتی ہے بچوں کو باہر پڑھانا. وہ ذرا بچے پڑھ لیتے ہیں بڑے اداروں میں. ایک دفعہ یہ میں ریکارڈ پہ ویسے لانا چاہ رہا ہوں, ایک انکوائری کروائی گئی نواز شریف صاحب کا جو دوسرا ٹینیور تھا اس میں, کہ یار یہ باہر بچے پڑھ رہے نے بڑے, یہ کنہاں دے بچے نے پاکستانی؟ تو 98% بچے پاکستان دے سرکاری ملازمین دے سن. اچھا چلیں, ہاں وہ بات ہے نا, واپس آئے نا والی اس بات کے اس طرف آئے آپ. دیکھیں وہ دیکھیں ہاں شروع پہلے یہ تاثر ملتا ہے, 2 بندے آتے ہیں جناب, دیکھتے ہیں ایک خاتون ہے گھر کھلوا لی ہے, پوچھوں کون ہے, وہ ڈی ایچ اے کے لوگ ہو سکتے ہیں. لیکن وہ جو سوال نامہ لے کے گئے ہیں کہ آپ کی پولیٹیکل افیلیشن کیا ہے, آپ کتنی دفعہ باہر گئی ہیں, باہر رشتہ دار جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں وہ کن کن ممالک میں رہتے ہیں, اس طرح کے جو 4 صفحات تھے ان کو سارا پتا تھا یہ کون ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ آئین کے تناظر میں آئین کے آرٹیکل فلاں کو آرٹیکل فلاں کے ساتھ ملا کر پڑھیں. تو یہ جو سو موٹو ججمنٹ تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور مشیر عالم صاحب والی, جس کے آتھر فیض آباد دھرنا کیس, اللہ آپ کا بھلا کرے, 7/2017. ٹھیک ہے نا. اور فروری 2019 کو وہ ججمنٹ آئی تھی. اس کا پیراگراف نمبر 53, ہاں اس کا پیراگراف نمبر 53 اور اس کا جو پوائنٹ نمبر 15. نہیں ریفرنس آن تو پہلے ہی کچھ ہے. ایک منٹ وہ پڑھ لیں آپ. سیاسی پینڈو لوگ ہیں, پیراگراف نمبر انہاں تے انہاں سیدھی گل دسو کہ بھئی انہوں نے کیا کہ بھئی کنے اپنے حلف دی خلاف ورزی کیتی ہے, سیاست چ حصہ لے کے او دے انویسٹیگیشن کرو. انہوں نے پڑھ کنے جانا بلو دے گھر. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسی بندہ انہوں چھڈ دے نہیں ہوندے, پھر ہاں قبر دیاں کندھاں تک پیچھا کردے ہیں. یہ ہے اس کا میرے خیال میں تو اس کا نہیں, لیکن دیکھیں نا, دیکھیں میری بات سنیں, ابھی ایک تھیسس یا اینٹی تھیسس یہ بھی ہے
کہ ان اداروں کو بدنام کرنے کے لیے کسی اور ایجنسی نے کارروائی ڈالی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اور اس میں ہاں اوکے. دیکھو کہ کوئٹہ کی ایک تقریب میں جنرل ندیم انجم صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے جو ابا جی تھے وہ بڑے آدمی تھے قائد, وہ تو پوری فیملی نہیں جانتے ہیں. اچھا ایک اور ہیں جی, وہ تو نہیں کام کرنے لگے. آپ نے جو فرمایا نا, سوری, سرینا عیسیٰ صاحب نے جو خط لکھا ہے, انہوں نے جب فیض حمید کا ذکر کیا ہے, پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آئی ایس سے بچ گئی, اور ایک پروفیشنل آدمی جو ہے ڈی جی آئی ایس سے لگے, اپنے خط میں لکھ دیا. اچھا طریفہ انہوں نے بھی لکھا ہے. اچھی گل ہے یار, تعریفاں بھی ہونی چاہیے. اچھا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جہاں پروفیشنل لوگ ہوں گے وہاں پہ ہر آدمی تعریف کرے گا. ہم کچھ ججز ہوتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں, پھر تو یہ جو ہے یہ ان کے لیے بھی ایک بڑا ٹاسک آ گیا, پہلا ٹاسک آ گیا کہ بھی ہاں اے بندے پھڑے جاندے کہ نہیں پھڑے جاندے, آگے فالو اپ کیا ہوتا ہے یہ انتظار کرنا پڑے گا. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲੇਗਾ. سسٹم کے خلاف جو ہے نا وہ کلا بندہ کوئی بھی ہو نہیں لڑ سکتا. بھائی جان 11 میجر جنرل ہیں میرا خیال ہے اس آرگنائزیشن کے اندر, آپ کیا بات کر رہے ہیں. سر مجھے وہ جو سوال نامہ ہے نا, وہ جو سوال نامہ جس طرح چوہے صاحب بتا رہے ہیں کہ کہاں کون رہتا ہے, یوں مطلب ہم جب کسی ملک میں جاتے ہیں, ہمارے یہاں ہم پاکستانی اور انڈینس آپس میں جب آتے جاتے ہیں تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی تھانے جا کے رپورٹ کروانی ہے, کہاں جانا ہے, کہاں آنا ہے, کتنے, مطلب یہ ایک جج کی اہلیہ فیملی, اور اس کے لیے یہ جا کے پورا پرو فارما بھرا جاتا ہے جیسے اس کو نئی شہریت دی جا رہی ہے. دیکھیں اگر یہ بھی بات ہے, نہیں اگر یہ بھی بات ہے تو وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ظاہر کریں کہ جی ہم فلاں ڈپارٹمنٹ سے ہیں, فلاں لوگ ہیں, یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. انہوں نے کیا ایم آئی دیا, انہوں نے کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں دیتی. جو ایم آئی والے آئیڈینٹیفیکیشن نہیں دیتے نا, میں میرا بھی نہیں دس دے سی ایم آئی تو بھی نہیں دس دے, ایک کوئی اور چکر ہے. قاضی عیسیٰ نے بیگم میں بھی ہاں. وہ بیگم قاضی نے جو لکھا ہے خط, اس میں یہ بھی کہا کہ اگر ضرورت ہے, ریکوائرڈ ہے, کس قانون کے تحت مجھے بتا دیں اور صحیح بندے بھیج دیں, میں دے دیں, تو میرا کیا مسئلہ ہے. اچھا ویسے سمرو صاحب آپ پتہ کریں, انہوں نے اپنی درخواست جو آئی جی کو لکھا ہے نا خط, اس میں میرے خیال آئی جی سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ پرچہ درج کریں, ایف آئی آر درج ہوئی ہے کہ نہیں, یہ پتہ کریں. کیا گیا نا کسی کے گھر ٹریس پاس کرنا آئی یار, جی کہاں پرچہ درج کرے, کیوں نہیں, اس کی ذمہ داری نہیں ہے, اس کے پاس شکایت گئی تو پرچہ درج کر کے تے کتنے جائے پھر بندہ, تجھے دسو. سر گل آئی جی سر آئی جی جڑا ہے انہوں ایک والی پہلے چکیا گیا سی یار, کی ہو گیا سانو وہ آئی جی, نہیں وہ تے پھر کچھ اور سی نا یار, ہن تے معاملات بدل گئے نا آئی جی چکے یار. آپ سب کے بلاگز دیکھ کے جو ہے نا مجھے یہ پتہ لگا کہ جی وہ اب 1 پیج نہیں رہا. عمران شفقت صاحب آپ کے پتہ نہیں ہر بلاگ کے اندر ہے, اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہے, وہ ہوتے تو بتاتے ہیں کیا آئی بھی لگ دی ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ پائن کہ اچھا تسی میرے نال نہیں چلنا, انہوں نے کہا نہیں چلنا, انہوں نے کہا چل بھئی چل بھئی نکے چل جایا کم کر کے آ, تے وہ کہندے نہیں کہ ثبوت جڑا نا نال دے گھر سٹ دینے نے کہ انہاں نے کیتی چوری. اچھا پوائنٹس نوٹ کر رہے ہو. وہ جو پیج تھا اس پیج کے پھٹنے کا صدمہ شدید ہے. اچھا تے اے کوئی چکر مینوں وہ جا لگ رہا ہے جو گل نکلی نہیں, تسی نال ایک اور بھی بلاگ نہ دیکھا, مارچ دیاں گلاں کری جان ڈے کہ مارچ بڑی کوئی تبدیلی ہو جانی, کہ بڑی وڈی سینسٹیو پوسٹ. اچھا یہ کہ آپ دونوں جو ہیں وہ کرتے ہیں یہ اور خبر بریک کرنے لگا. ہاں میں جذباتی ہو گیا. زور دیا. آج میں اور امداد سمرو اتفاقاً اکٹھے تھے. عمران خان صاحب کا دستے راست آج اس سے ملاقات تھی. نا نہیں دسنا میں. اچھا تم دسے گا؟ نہیں نا نہیں دسنا, نا نہیں دسنا کیونکہ بیچاری دی نوکری ہے یار, مطلب محبت. خان صاحب یہاں پہ سال 9 کی تقریبات یہاں پہ لاہور میں, نہیں خان صاحب کا دوست, ایک دستے راست, دوست نہیں دستے راست, یہاں اسلام آباد لاہور. سر میں اسلام آباد غریب آدمی, میں کتنے جانا اسلام آباد, ٹھنڈ ہے جی. اس سے ملاقات ہوئی. سر جی وہ کہتے کہ شعر ہے کہ حالات کا ماتم تھا, ملاقات کہاں تھی, چہروں پہ یہاں تھا, اور جو بھی ہے ٹھیک ہے نا. حبیب جالد صاحب کا سر باڈی لینگویج دس رہی ہے, گفتگو دس رہی ہے, اور پھر اسپیسیفکلی اسی گل پوچھی کہ پائے نا پیج, پھر پیج دا کی کتنے وے پیج. دستے راست نے پھر کی کیا, انہیں کیا یار دیکھو کہ ایک اپنی ساڈی اوپینین ہے خان صاحب دی, ان کا ایک ویژن ہے, ہر گل نال اتفاق تو نہیں ہو سکتا. تسی سانو کی تسی سمجھتے ہو ایک تو پاکستان دا کلچر اس طرح دا ہے ساڈا کہ دو بندے ملے نا تو انہوں نے یاری ہو گئی. اور بھائی یاری کوئی نہیں ہوندی, اٹس اسٹیٹ افیئر. ایک ایشو دے اوتے ساڈا اختلاف سی,
ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ کہ نہیں بھائی آپ غلط سوچ رہے ہیں, یہ باتیں غلط ہیں, یہ افواہیں ہیں, یہ افواہ ساز فیکٹریاں ہیں, یہ 2 نمبری ہو رہی ہے. ٹپکلی انہوں نے کہا کہ شیخ رشیدہ نہیں کچھ کر سکتے, ان کی اپنی سوچ ہے. ایویں کہتا انہوں نے ہمارے سر کے اوپر ہاتھ ہے, کوئی نہیں. کہتے ہیں کہ جی ہاں جی جڑا رہ گیا ہاتھی لوڑ کوئی نہیں ہے, ہاتھ نہیں, مڈل کلاس آدمی ہے, قانون کے مطابق چلتا ہے, برابری کی دوستی ہوتی ہے. ہم برابر نہیں ہیں, ہم برابر نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم برابر نہیں ہیں. دیکھیں جی, میں اگر کسی میڈیا کے بڑے مالک کے پاس جاؤں گا تو میں بے شک جو مرضی ہوں. نہیں, وہ تو جب سینٹ پارلیمنٹ کے اندر آئے تھے اور وہ جو بریفنگ وغیرہ تھی تو اس میں بھی کہا گیا تھا, کسی نے کہا کہ جی آپ اپنے دوست کو نہیں لائے, انہوں نے کہا نہیں, ہی از مائی باس. وہ مولانا کس نے, مولانا غفور حیدری صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ اپنے دوست کو نہیں لائے, ہر جگہ جیسے ساتھ لے کر جاتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں لائے. انہوں نے کہا جی نہیں, میرے دوست نہیں ہیں, میرے باس ہیں. تو اب یہ پورٹری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم باس ہیں. تو ظاہر ہے پہلے تو یہ تھا کہ وہ بات بتائیں جو اس نے نہیں بتائی ہے, وہ دستراست نے اور کیا بتایا جو اس نے نہیں بتایا. نہیں, وہ جو دوسرا تھا وہ پولیٹیکل ہے, یہ بھی پولیٹیکل ہے ظاہر ہے. لیکن دوسرا یہ تھا کہ خان صاحب اپنی پارٹی کے اندر تنہا ہو گئے, وہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں اور پوری پارٹی کے جی نہیں کروانے بلدیاتی الیکشن, خدا نہ ڈالو خان صاحب مر جائیں گے. بلکہ اس کے بعد ایک اور بندہ آیا, ان کا بھی نام نہیں لیتے, وہ صاحب ہے جہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایک پنجاب کے علاقے سے تھے, وہ یو سی سے تک کے تھے. وہ کہتے ہیں اسی جا کے پی ٹی آئی تو دسنے لوگ سانو چھتر مار دے رہے. یہ حالت ہے کہ ہم وہاں پر اپنا پی ٹی آئی کا کیمپین نہیں کر سکتے, پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر انتخابات نہیں لڑ سکتے. اور اتحادیوں کی کیا خبر ہے؟ اتحادیوں نے وہ 23 رکنی کمیٹی بنا دی ہے نا, وہ جو بلدیاتی ترمیمی آرڈیننس پر جو قانون سازی ہونی ہے اس میں پنجاب میں تو انہوں نے یہاں پکڑ لیا. محبت میں نا اس میں بڑی وہ شدت آئی ہوئی ہے. اسی اکٹھے ہی اگے پیچھے رہنا. کل انہوں ایک بڑی وڈی پارٹی ملی ہے, تو پوچھو کل والی کہانی سنا دو. اے لو جی خبر آئی ہے. میں گواہ ہوں, میرے سامنے انہیں وہ جڑی اپنا مارچ والی گل جڑی سی, مارچ والی گل سر مارچ تک اس کہہ رہے کہ جی میں مارچ تو پہلے تبدیلی لے آواں گا. کتنے؟ میں نیا آرمی چیف لے آؤں گا, عمران خان صاحب کہتے پھر رہے. اور دوسرا وہ کہتے صفا جو ہے نا پتہ نہیں کس طرف چلے گئے ہیں. وہ نہیں, وہ لے کے جا رہا ہے مجھے, میرا ڈومیسائل بھی غلط ہے, میرا تو ڈومیسائل بھی غلط ہے, اگر لاہور تو پڑ جائے گا. اچھا, مطلب کہ یہ اس قسم کی باتیں اور افواہیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. افواہیں نہیں, ہاں وہ تو باتیں دیکھیں, افواہ اور بات میں فرق ہوتا ہے. افواہ کا مائی باپ کوئی نہیں ہوتا, باتاں دا تو پھر ہوندا نا. تو بھی کیسے کہ جو اپنے یہ پیغام بھیجے جا رہے ہیں یا ادروائز تو اپنے جو کارڈز ہیں آپ اپنے چیسٹ کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں نا. سر دیکھو, میرے آرمی چیف اگر بلا کے پوچھے گا, میں کہنا سیدھا تو ہی نہ پوچھ دے, ایویں کہنا چلو بیٹا آؤ آپ کو برف دکھا کے لائیں, آپ کو بہت عرصہ ہوا برف نہیں ویکھی ہے, تو سر میں پھر دس دیاں گا. اے ہوئے گی بات. افواہ ہوتی ہے, پتہ نہیں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ روحانیت پہ بڑا یقین رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور روحانی شخصیت انہیں کہہ رہی ہے کہ جناب پھر کام چکے پھر عاصم منیر یا اس ٹائپ کوئی بھی. میں مذاق نہیں کر رہا. چلیں جی, بہرحال جی میرا خیال ہے کہ اگر عاصم منیر نہیں رگڑا نہیں, وہ تو انہوں بیچارے پتہ ہی نہیں ہوتے. اگر سپتمبر تو پہلے واردات پہنتی ہے تو پھر وہ نہ آ سکتا نا. اگر ستمبر تو اگے ٹر جاندی ہے, ستمبر نہیں 28 نومبر. نہیں انہوں نے عاصم منیر نے سپتمبر میں ریٹائر ہو جانا نا. اچھا, وہ تو اوپر والا بیچ ہے نا. چلیں جی, بہرحال یہ ایک اور چیز تھی میرے پاس آئی نا کافی مہینہ ڈیڑھ پہلے. نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا تھا تسی میرا چینل بند کرانا. ٹھنڈ رکھو. نہیں اب میں نواز شریف پہ چلا گیا ہوں نا, اب چلے گا. نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب جب لانگ مارچ ابھی کرتے ہیں, دسمبر میں کرتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا, تو اس میں مولانا صاحب کو کہا تھا مولانا صاحب ٹھنڈ رکھو, مارچ تک چپ کرو, سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. دیکھتے ہیں جی, مارچ کب آتا ہے. جنوری تے چڑھ گیا ہے اور آج 1 جنوری ہے. نئے سال کی یہ نشست جو ہے وہ آپ کو کیسے فوجی افسر نے مینوں کیا ہیلو فوجی افسر ریٹائرڈ میں ہاں چلو انہیں کہا تانوں مارچ مورچ دے پیچھے لایا, پارٹیاں دوویں کوئی ہی ہیں, تانوں بھولے بادشاہ. چلیں جی, یہ خود ہی انہوں نے اپنی جو ہے نا سارا اینٹی تھیسس پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں جرنلسٹ کا کام ہے کہ خبر دینا. ہاں, ابھی جو ہے کل کو کیا صورتحال ہوتی ہے,
وہ کہتے ہیں نا حالات بنتے بگڑتے رہتے ہیں. 2020 بھی تھا, مولانا صاحب کو کہا گیا تھا مارچ 2020 میں حکومت چلی جائے گی, آپ دھرنا لے کر واپس چلے جائیں گے, مولانا صاحب آگے تھے واپس, تو ہو سکتا ہے یہ والا مارچ. ہاں جی, تو ایک مرتبہ پھر مارچ کی گئی. بہرحال میں تو کہنا کہ حکومت اپنا وقت پورا کرے, جو انہوں نے نتیجہ لانی ہے لان, ٹھیک ہے نا جی. کرنا چاہیے تاکہ پورے چاہت لے جائے نا سارے دے. سال کا پہلا دن آپ کو ہمارا ولاگ کیسا لگا لاہور کے اندر؟ بس اب مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.